نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن کریم کی تلاوت کے دوران یہ کیسے محسوس کریں کہ اللہ ہم سے مخاطب ہے؟ سوال: علماء کرام کہتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے ہم اس احساس کو اجاگر کریں کہ ہر آیت پر ہم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، لیکن شیخ محترم ہم اس احساس کو اس وقت کس طرح اجاگر کریں جب اللہ تعالیٰ کفار، مشرکین اور رسولوں کی دعوت کو جھٹلانے والوں کے متعلق گفتگو فرماتا ہے؟ حالانکہ میں تو مسلمان بھی ہوں اور آخرت کے دن پر ایمان بھی رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان سے مخاطب ہوتا ہے۔ اس کا احساس اس طرح پیدا ہوگا کہ خاموشی سے قرآن کریم سنیں، قرآن کریم پر غور فکر کریں اور پھر اس پر عمل بھی کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو قرآن کریم کے ذریعے مخاطب فرماتا ہے، انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ کبھی کچھ مخصوص مسلمانوں کو بھی مخاطب فرماتا ہے اور تو کبھی سب کو عمومی طور پر خطاب فرماتا ہے۔ چنانچہ اگر صرف اہل ایمان کو مخاطب فرمائے تو مسلمان اس کی طرف مکمل توجہ دیں اور کہیں ہم نے سن لیا اور اطاعت کی، جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تم اللہ تعالیٰ کا فرمان یا ایھا الذین آمنوا سنو تو اپنے کانوں کو متوجہ کرو، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ کسی خیر کا حکم دے گا یا کسی برائی سے روکے گا۔ اور جس وقت سب لوگوں کے لیے خطاب عام ہو تو دل میں یہ بات لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی مخاطب کیا ہے۔ چنانچہ اگر کسی کام کے کرنے کا حکم ہے تو اس پر عمل پیرا ہوں، اور اگر کسی کام سے روکا ہو تو اس سے رک جائیں، اور اگر کوئی نصیحت ہو تو اس کے مطابق عمل کریں۔ انسان پورے قرآن کریم کی تلاوت کے دوران یہ بات ذہن میں رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے مخاطب ہے، تاہم قرآن کریم کے مختلف حصوں کے اعتبار سے اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ لہٰذا جب کسی نیکی کا ذکر کیا جائے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی یہ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، اور اگر کوئی نافرمانی کا ذکر ہو رہا ہو تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے اس سے روکا ہے۔ اور جب اہل ایمان کا تذکرہ چل رہا ہو تو یہ ذہن میں بٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے محبت اور تعلق بنانے کا حکم دیا ہے، اور جب اہل کفر اور نفاق کا ذکر ہو رہا ہو تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بغض اور دشمنی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح جب شیطان کا ذکر آئے تو یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے دشمنی، مخالفت اور اس کے پیچھے نہ چلنے کا حکم دیا ہے۔ نیز بندہ اللہ تعالیٰ کی تابعداری کا پابند ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اولاد آدم، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرو؟ بے شک وہ تمہارے لیے واضح دشمن ہے، اور میری ہی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ اسی طرح جب صداقت اور سچے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہو تو یہ ذہن میں لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے صداقت پر عمل پیرا ہونے اور سچے لوگوں میں شامل رہنے کا حکم دیا ہے، اور جب جھوٹ اور جھوٹے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہو تو یہ ذہن میں لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ سے بچنے اور جھوٹے لوگوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو قرآن کریم پر تدبر کرنے کی ترغیب دلائی اور فرمایا: کیا وہ قرآن کریم پر تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا: کیا وہ قرآن پر غور فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن غیر اللہ کی جانب سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔
اس پر محمد بن حسین ابو بکر آجری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے اللہ تم پر رحم فرمائے، اپنا کرم فرمائے مولا کی جانب، وہ کس طرح اپنی خلقت کو قرآن کریم پر تدبر کی ترغیب دیتا ہے۔ اللہ کے کلام پر تدبر کرنے والا رب تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، اسے اللہ کی عظیم سلطنت اور قدرت کی پہچان ہوتی ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ اس کا مومنوں پر کتنا عظیم فضل ہے، ساتھ میں اسے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس پر کون سی عبادت اللہ کے لیے فرض ہے۔ ان سب چیزوں کے بعد انسان اپنے ذمہ واجبات پابندی سے ادا کرنے لگتا ہے اور ان تمام چیزوں سے خبردار رہتا ہے جن سے مولا کریم نے خبردار کیا ہے، اور ایسی تمام چیزوں سے محبت کرنے لگتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے محبت کی ترغیب دلائی ہے۔ اب جس شخص کی قرآن کریم کی تلاوت کے وقت ایسی حالت ہو یا کسی دوسرے سے تلاوت سنتے ہوئے یہ حالت اپنائے تو قرآن کریم اس کے لیے شفا بن جاتا ہے۔ وہ شخص دولت کے بغیر ہی صاحب ثروت ہو جاتا ہے، خاندانی اثر و رسوخ کے بغیر ٹھاٹھ رکھتا ہے، اسے ایسی چیزوں سے مانوسیت ہو جاتی ہے جس سے دوسرے وحشت کھاتے ہیں۔ وہ جب بھی کسی سورت کی تلاوت کا آغاز کرتا ہے، اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں اس سے نصیحت کیسے حاصل کروں گا۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ میں کب اس سورت کو مکمل کروں گا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کب سمجھوں گا، کب برائی سے باز آؤں گا اور کب نصیحت پکڑوں گا، کیونکہ وہ قرآن کریم کی تلاوت عبادت سمجھ کر کرتا ہے اور عبادت غفلت کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے انسان کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔